शौहर सऊदी अरब में क्रेन चलाता था। एक रोज़ अरबी मालिक कहने लगा, मेरी बीवी की डिलीवरी करीब है। अगर तुम कुछ रोज़ बीवी के पास ठहर आ जाओ तो तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैं भी चार पैसे कमाना चाहती थी। शौहर ने बहुत समझाया पर मैं ना मानी और अरबी के घर रहने चली गई। मगर पहली रात ही होश उड़ गए जब अरबी ने मैं बचपन से चाहती थी कि मेरी शादी मुल्क से बाहर रहने वाले किसी लड़के से हो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती थी। जब भी घर में कोई रिश्ता मेरे लिए आता, मैं ये कहकर इनकार कर देती कि मुझे तो बाहर वाला लड़का चाहिए। बस फिर घर में वो बोलचाल आता कि क्या बताऊं, और मेरी ऐसी क्लास लगती कि तौबा तौबा। दरअसल मेरा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा था, उसकी फितरत बहुत अजीब थी। मैं सख्त मिजाज था और मुझसे तो वो शुरू से ही चिढ़ता था। पहले मुझे उसकी वजह नहीं मालूम थी, पर फिर एक दिन मैंने भाई को अम्मी से कहते सुना कि मुझे बहन नहीं चाहिए थी। बहनें बेटियां अजाब होती हैं जब गैर शादीशुदा होती हैं। इस बात की टेंशन होती है कि कहीं किसी लड़के के साथ भाग ना जाए, और जब शादी हो जाती है तो अलग टेंशन कि कहीं ससुराल जाकर हमारी नाक ना कटवा दे, कहीं तलाक लेकर घर ना आ जाए। और तो और, पहले पाल पोस कर बड़ा करो और फिर पैसे लगा कर शादी करो। भाई की ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट कर कर्ज हो चुका था। मुझे लगता था भाई वैसे ही सख्त मिजाज है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई को औरत ज़ात खास तौर पर बहनों बेटियों से इतनी चिढ़ है। बस उस दिन से मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी बैरूनी मुल्क रहने वाले शख्स से शादी करूंगी, और एक बार गई तो कभी पलट कर वापस नहीं आऊंगी। और उसी जिद में मैंने बहुत सारे अच्छे रिश्ते में ठुकरा दिए। अम्मी मुझे समझाती कि एक बार लड़की की शादी की उम्र निकल जाए तो फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, पर मैं तो अपनी जिद पर कायम थी। मुझे तो उस घर में क्या, इस मुल्क में भी नहीं रहना था। मेरी इस जिद ने मेरे भाई को मजीद भड़का दिया था। छोटी छोटी बात पर वो मेरा गिला दबाने को तोड़ता, लेकिन मैं भी उसकी बहन थी। मैं भी जिद्दी और हट धर्म थी। मैंने साफ साफ कह दिया था कि शादी करूंगी तो पाकिस्तान से बाहर करूंगी, वरना नहीं करूंगी। मेरी और भाई की जंग में अम्मी पुछती थी। भाई के सामने तो मैं बहादुर बनती रहती, इससे लड़ती रहती, लेकिन जैसे ही वो घर से जाता तो मैं रोने लग जाती। मेरे आंसू टिप टिप बहने लगते और मैं सोचती कि भाई ऐसे भी होते हैं, इतने सख्त दिल। मेरे दिल को किसी पल चैन नहीं आता था। भाई की वजह से मुझे अपने बहुत से शौक मारने पड़े थे। भाई ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। भाई को मेरी कोई सहेली पसंद नहीं थी। वो किसी को घर आने नहीं देता था और ना मुझे किसी के घर जाने देता था। मुझे अब अपना घर जेल खाना लगने लगा। मैं बस अब जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहती थी। और फिर एक दिन मेरी दुआ कबूल हो गई। मेरे लिए एक रिश्ता आया था। लड़का सऊदीया में रहता था और उसका वहाँ अपना कारोबार था। रिश्ते के आते ही भाई ने गुस्से में अम्मी से कहा कि इसे जल्दी से यहाँ से रुखसत करो, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात सुनकर अम्मी भी रो पड़ी थी और मुझे कहती, तुम लड़की हो तो तुम ही अपनी जिद छोड़ दो, आखिर वो तुम्हारा भाई है, बाप की जगह है, उसकी पसंद से शादी करके उसे खुश कर दो। अम्मी की ये बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने अफसोस से अम्मी को देखा। आखिर इन्हें भी बेटे की ज़िंदगी से ज़्यादा बेटे की खुशी अजीज थी। पहले कुछ देर तो मैं अम्मी की खामोशी से देखती रही, फिर मैंने दबे दबे लहजे में चिल्लाई और अम्मी से कहा कि आप ये चाहती हैं कि मैं भाई के कहने पर इसी के मिजाज के किसी बूढ़े से शादी कर लूं और सारी उम्र इससे मार खाती रहूं? आपको मेरा ज़रा एहसास नहीं? अम्मी ये कहती मैं रो पड़ी। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और खुद भी रो पड़ी। काफ़ी देर हम माँ बेटी रोते रहे और फिर जब दिल हल्का सा हो गया तो अम्मी ने कहा, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी, अब आगे तुम्हारा नसीब, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और बस मुझे अम्मी की दुआ चाहिए थी, मैं खुश हो गई। अब मुझे भाई की कोई परवाह नहीं थी। 3 दिनों बाद मेरा सादगी से निकाह हो गया। उन लोगों को भी जल्दी थी क्योंकि मेरा शौहर मुझे अपने साथ हाँ ही सऊदीया वापस लेना चाहता था और कागजात बनने में वक़्त लगता, इसलिए निकाह पहले हो गया। निकाह के बाद ज़िंदगी फिर से मामूल पर आ गई। मैं अब खुश थी कि जल्दी यहाँ से चली जाऊँ। थोड़ा सा दुखी थी अम्मी को लेकर, लेकिन फिर मैंने खुद को समझा लिया। भाई अब मुझे कुछ कहता तो अम्मी से डांट देती कि बहन की अब रुखसती होने वाली है, उसे कुछ ना कहो। लेकिन भाई की सख्ती में कोई कमी नहीं आई। 3 महीने कैसे गुजरे कुछ पता नहीं चला। मेरे शोहर का नाम इस्माइल था। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा था, बस मुझे अपना नाम पता था। और 3 महीने बाद मेरी रुखसती हो गई। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं आज़ाद हो गई हूँ। पर जब मैंने अपने शोहर को देखा तो मेरी खुशी झाग की तरह बैठ गई। मेरे शोहर मुझसे 15 साल बड़ा था। उसके सर के बाल उड़े हुए थे और वो काफ़ी संजीदा मिजाज लगता था। क्या मुझे ऐसा शोहर मिलना चाहिए था? मेरा दिल तड़प उठा। मैं समझ गई थी कि भाई ने ये रिश्ता क्यों कबूल किया था। भाई ने सारी ज़िंदगी के लिए मुझे कुएं में धकेल दिया था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने अपने जिद से रिश्ता करवाया था। यूं तो मेरा शौहर अच्छा था,
کم بولتا تھا پر لیکن خوش اخلاق تھا۔ وہ بھائی جتنا غسیلا نہیں تھا۔ میں نے بھی سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں بھی امی کہتی تھی مرد کی شکل صورت نہیں اس کی کمائی اہم ہوتی ہے۔ اور پھر میرے شوہر کا تو سعودیہ میں اپنا کاروبار تھا۔ میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر سے نہیں پوچھا کہ وہ سعودیہ میں کیا کرتا ہے، میں تو بس وہاں جانے کے لیے پرجوش تھی۔ شادی کے 2 دن بعد جب میں گھر والوں سے ملی تو میں نے اپنے آپ کو بہت خوش ظاہر کیا۔ میں ہنس کر مسکرا رہی تھی تاکہ بھائی کو لگے کہ میں اس کے جو مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی وہ اس میں ناکام ہو گیا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ مجھے ہنستے مسکراتے دیکھ کر بھائی کا خون جل اٹھا۔ میں نے امی کو اپنی طرف سے پورا یقین دلایا کہ میں خوش ہوں، اور امی میری خوشی میں خوش ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد میں شوہر کے ساتھ سعودیہ روانہ ہو گئی۔ میری آنکھوں میں جانے کتنے خواب تھے۔ میں جلدی سے اپنے ایک عالی شان فلیٹ میں پہنچنا چاہتی تھی جہاں میرا شوہر رہتا تھا، پر کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ انسان کے کچھ اپنے فیصلے اپنی ضد سے اسے برباد کر دیتی ہے، اور میرے ساتھ ہی ایسا ہی ہونے والا تھا۔ جب ہم سعودیہ پہنچے اور شوہر نے ٹیکسی کرائی اور وہ مجھے ایک بہت ہی خستہ حال علاقے میں لے گیا جہاں پر عمارتوں کی حالت کافی نازک تھی۔ وہ بہت پرانی اور خستہ حال ہو چکی تھی، اور ایسی ہی ایک اور عمارت میں شوہر کا فلیٹ تھا جہاں اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے تو صدمہ ہی لگ گیا تھا، اور پھر جب میں فلیٹ کے اندر گئی تو میرا دل ہی باہر آنے لگ گیا تھا۔ کمرے میں سونے کے لیے بیڈ نہیں تھا، شوہر نے زمین پر میٹریس بچھا رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں پھٹے کی پھٹے رہ گئی۔ شوہر کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت میرے ذہن میں لاکھوں سوال تھے جن کے جواب وہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور پھر شوہر کھانا لانے کا بہانہ کر کے باہر چلا گیا۔ میں نے گھوم پھر کر فلیٹ دیکھا، یہ بہت چھوٹا سا تھا، مجھ سے رویہ بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یہی رہنا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میرا شوہر واپس آیا۔ ہم نے کھانا خاموشی سے کھایا، اور پھر شوہر نے بتایا کہ میرا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے، بلکہ میں ایک شخص کے یہاں نوکری کرتا ہوں۔ میں اس کے لیے کرین چلاتا ہوں۔ میرے گھر والوں نے تم سے جھوٹ بولا کہ میرا اپنا بزنس ہے، کیونکہ میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی مجھے رشتہ دینے کو گوار کر رہا تھا۔ میری ساری عمر گزر گئی بہن بھائیوں کو پالتے اور ان کی شادیاں کرتے۔ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میری عمر گزر رہی ہے۔ اب احساس ہوا تو اماں نے بہت کوششوں کے بعد میری شادی کروا دی۔ شوہر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی کہانی سن کر مجھے افسوس ہوا۔ اس کے ساتھ برا ہوا تھا، پر میرے ساتھ اس سے بھی برا ہوا تھا۔ ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور ایک کمرے میں آ گئی جہاں سنگل بیڈ لگا ہوا تھا۔ جانے کب میری آنکھ لگی اور سو گئی۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ شوہر صبح چلا جاتا اور رات کو واپس آتا، اور میں کسی جیل کی طرح گھر میں قید رہتی۔ ایک ہفتے بعد اچانک شوہر دن میں ہی گھر آ گیا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ کہنے لگا میرے مالک کی بیٹی کی ڈلیوری قریب ہے، وہاں اور کوئی عورت نہیں ہے، ملازمہ چھٹی پر گئی ہوئے، تم چلو میرے ساتھ، میری مالکن نے بلایا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے چند دن اپنی بیوی کو میرے بیوی کے پاس چھوڑ دو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ مجھے ڈربے نما فلیٹ سے نکلنے کا موقع ملا گا۔ اور تھوڑی دیر بعد میں اپنے شوہر کا مالک کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پورا گھر سفید رنگ کا تھا اور لش پش کر رہا تھا۔ میں گھر کو حسرت سے دیکھنے لگی، ایسے ہی کسی گھر کے خواب میں نے بھی دیکھے تھے۔ شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا۔ گھر میں ایک ملازم نے میرا استقبال کیا، ہمیں بٹھایا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شوہر کا عربی مالک تھا۔ میں نے جلدی سے آدھا منہ چھپا لیا۔ اماں نے پردے کی عادت ڈالی ہوئی تھی۔ شوہر کا مالک کہنے لگا میری بیوی ابھی ہسپتال میں ہے، میں اسے لینے جا رہا ہوں، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا، تم اپنے کام پر لگ جاؤ اور بیوی کو ادھر ہی چھوڑ جاؤ، ملازم اسے کمرے دکھا دے گا۔ یہ کہہ کر عربی مالک چلا گیا، اور میں نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا۔ جانے کیوں مجھے شوہر کے مالک کی نظریں اپنے جسم میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد شوہر بھی کرائن چلانے پر کام چلا گیا، اور ملازم نے مجھے مالکن کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں پہلے تو گھوم پھر کر گھر کو دیکھتی رہی، جب تھک گئی تو بستر پر لیٹ گئی۔ کب آنکھ لگی کچھ پتہ ہی نہ چلا، اور جب اٹھی تو رات ہو چکی تھی۔ مالک اور اس کی بیوی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی، اور اسی وقت میں نے کسی کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا، اور اسے دیکھتے ہی میری چیخ ابھرتی۔ میں نے اپنے سامنے کھڑی حاملہ لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایسے ہی کچھ حالت سامنے کھڑی لڑکی کی بھی تھی۔ وہ میری چچا زاد بہن تھی جو 10 سال پہلے 15 سال کی عمر میں گم ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے اسے مرا ہوا سمجھ لیا تھا، اور آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ دراصل یہ وہ لڑکی تھی جس کی میری بھائی سے بچپن میں ہی منگنی ہو گئی تھی، لیکن اسے میرا بھائی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے بھی خواب بہت اونچے تھے، وہ بہت امیر لڑکی کے خواب دیکھا کرتی تھی، اور پھر ایک دن اچانک وہ غائب ہو گئی۔ سب کہتے تھے وہ بھاگ گئی،
اور پھر ایک دن نہر کنارے ایک لڑکی کی لاش ملی جس کی پہچان ناممکن تھی، اور سب نے اسے میری چچا زاد بہن سمجھ کر دفنا دیا، اور اسی دن سے بھائی بالکل بدل گیا۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چچا زاد مری نہیں تھا بلکہ بھاگ گئی تھی، اور اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نفرت لڑکیوں سے بڑھ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا میں بھی ایسے ہی کروں گی، اور آج چچا زاد بہن کو سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں اسے ملنا چاہتی تھی، پر اس نے مجھے اشارہ کیا اور ہم خاموشی سے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے کنڈی لگائی اور اس سے سب کچھ پوچھنے لگی۔ وہ آج بھی نازک مزاج اور خوبصورت تھی، اس لیے میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ہونٹ ایک سائڈ سے پھٹا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے کیا ہوا تھا، اور جسم پر بھی کافی نشان تھے۔ اور پھر چچا زاد نے بتایا کہ کم عمری کی غلطی نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ گھر سے ایک لڑکے کے لیے بھاگی تھی، پر اس لڑکے نے دھوکہ دیا۔ وہ 5 سال تک رہی، پھر کسی سے شادی کر لی، اور اس نے بھی دھوکہ دیا اور کسی کے ہاتھ بھیج دیا، اور یوں وہ آج ایک عربی کی بیوی تھی جس نے اسے خریدا تھا۔ وہ اس کی چوتھی بیوی تھی۔ وہ عربی تھوڑا نفسیاتی تھا، جو اس پر مار پیٹ اور ظلم کرتا تھا۔ اپنی لمبی داستان سنا کر وہ رو پڑی اور کہنے لگی، مجھے اس عذاب سے نکال لو، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ اور اس کی باتیں سن کر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ جانے کتنی بار فون کرنے کے بعد اس نے میری ایک کال اٹھائی، اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ بھائی یہ سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ اب مجھے اپنے شوہر کو اعتماد لینا تھا۔ میرے چچا زاد نے مجھے سختی سے کہا میں اس کی عربی شوہر کے سامنے زیادہ نہ جاؤں، یا نہ ہو کہ اس کے تم پر دل آ جائے۔ اور اس کا شک صحیح تھا۔ اگلی صبح ہی میں نے شیخ کی آنکھوں میں خباثت دیکھ لی تھی۔ شام کو شوہر کا فون آیا کہ تیار رہنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ دراصل عربی نے میرے شوہر سے مجھے خریدنے کی بات کی تھی، اور شوہر ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنی چچا زاد کی کہانی بتائی۔ وہ اس عربی سے طلاق لینا چاہتی تھی، اور پھر اس رات جب عربی کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تو میں نے اس کے کمرے میں چچا زاد بہن کا پاسپورٹ ڈھونڈا، اور پھر ملازموں کو نشے کی دوا دی کہ ہم وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ بھائی نے اپنے تعلقات استعمال کر کے ہمیں پاکستان کی ٹکٹ دلوائی۔ میرا شوہر ابھی ادھر ہی تھا، اس نے بعد والی فلائٹ میں آنا تھا۔ بھائی نے کہا تھا جتنی جلدی ہو سکے پاکستان پہنچو، پھر وہ شیخ عربی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ شیخ تو اپنی بیوی کا بایو ڈیٹا بھی نہیں جانتا تھا، اس نے بس اسے خریدا تھا۔ میں کزن کو لے کر آ گئی، پر شوہر نہ آیا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ میں باہر کے ملک جانے کو اتنا بے تاب کیوں رہتی تھی۔ شاید مجھے اپنے کزن کو اس عذاب سے نکالنا تھا۔ وہ اب خوش تھی، اپنی معصوم بیٹی کے ساتھ خوش تھی۔ اور پھر 1 سال بعد میرا شوہر واپس آیا۔ اسے دیکھ کر میں پھر سے جی اٹھی۔ واقعی وہ ایک عظیم انسان تھا جس نے خود کو پھنسا کر عورتوں کی جان بچائی تھی، اور آج میں اس کے ہر حکم کی تعمیر بجا لاتی ہوں، کیونکہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں کبھی نہیں اتار سکی تھی۔